اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ٹرانزیشنل ڈیوائسز کے متعلق۔ ٹرانزیشن سے مراد ہے جب ایک چیز کسی دوسری چیز کے اندر تبدیل ہو رہی ہوتی ہے، یا پھر جب آپ کوئی ایک چیز چھوڑ کر کوئی دوسری چیز شروع کرنے لگتے ہیں۔ اسی طرح سے انگلش گرامر کے اندر جب ٹرانزیشنل ڈیوائسز کا استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے مراد ہوتی ہے کچھ ایسے الفاظ جو کہ دو باتوں یا دو خیالات کے درمیان ایک ربط پیدا کرتے ہیں، یعنی ان الفاظ کی مدد سے دو باتوں کو یا دو جملوں کو آپس میں لنک کیا جاتا ہے یا جوڑا جاتا ہے، جس کی وجہ سے سننے والے کو یا پڑھنے والے کو بات آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے۔ تو اس قسم کے الفاظ کی مدد سے بات کے اندر روانی پیدا ہوتی ہے، یعنی سمجھنے والے کو کسی قسم کی رکاوٹ یا مشکل نہیں پیش آتی۔ تو جن الفاظ کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے انہیں ٹرانزیشنل ڈیوائسز کہا جاتا ہے، اور چونکہ بہت سے مختلف قسم کے الفاظ کو ٹرانزیشنل ڈیوائسز کے طور پر کسی ایک خاص سچویشن یا صورتحال میں استعمال کیا جاتا ہے، لہٰذا ان کے گروپس بنا دیے گئے ہیں کہ کس سچویشن یا صورتحال میں کون کون سی ٹرانزیشنل ڈیوائسز کے طور پر الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں اس پہلے کالم میں آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہے ٹو ایڈ۔ تو اس سے مراد ہے کہ جب آپ اپنی گفتگو یا تحریر کے دوران کسی چیز کا اضافہ کرنا چاہ رہے ہوں، کسی اور خیال یا اور بات کو اس کے اندر شامل کرنا چاہ رہے ہوں، تو دوسری بات شروع کرنے سے پہلے آپ اس قسم کے الفاظ کا استعمال کر سکتے ہیں، جیسے کہ اینڈ، اگین، اینڈ دین، بسائڈس، ایکولی امپورٹنٹ، فائنلی، فردر، فردر مور، نور، ٹو، نیکسٹ، لاسٹلی، واٹس مور، مور اوور، ان ایڈیشن، فرسٹ، سیکنڈ وغیرہ۔ مثال کے طور پر جب کوئی اہم واقعہ وغیرہ تحریر کیا جا رہا ہوتا ہے یا کوئی قصہ یا کہانی وغیرہ بیان کی جا رہی ہوتی ہے تو اس میں جو مختلف چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے ہیں ان کے درمیان اس قسم کے الفاظ کا استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ اگر آپ اس طرح سے بات کر رہے ہوں کہ فرسٹ یعنی سب سے پہلے ایسا ہوا، اینڈ دین اور پھر ویسا ہوا، فردر مور آگے چل کر پھر یہ ہوا، لاسٹلی آخر کار ویسا ہوا، اور پھر ایٹ دی اینڈ یا فائنلی جیسے یعنی بالآخر جیسے الفاظ آپ استعمال کر سکتے ہیں، جن کی مدد سے آپ کی تحریر یا گفتگو آسان اور دلچسپ بن جاتی ہے۔ تو اگر ان الفاظ کا استعمال نہ کیا جائے تو گفتگو بہت ہی بورنگ ہو جائے گی اور اس میں ربط یا فلوئنسی باقی نہیں رہے گی۔ مثال کے طور پر اگر اس طرح سے بات کی جائے، جیسے کہ اگر آپ کسی کو یہ بتانا چاہ رہے ہوں کہ آپ پکنک یا سیر کے لیے گئے تھے تو آپ نے کیا کچھ کیا تھا، تو اب اگر یہ بات بتاتے وقت آپ اس طرح سے گفتگو شروع کر دیں کہ ہم نے کھانا کھایا، کپڑے بدلے، تیاری کی، گاڑی میں بیٹھے، فلاں جگہ گئے، یہ کچھ کیا، واپس آ گئے، تو یہ انداز اتنا دلچسپ نہیں ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں اگر آپ اس طرح سے کہیں کہ سب سے پہلے ہم کھانا کھا کر تیار ہو گئے، اس کے بعد ہم نے سفر شروع کیا، اور پھر آخر کار ہم فلاں جگہ پہنچ گئے، علاوہ ازیں ہم نے وہاں یہ بھی کیا یا وہ بھی کیا، بالآخر خوب سیر و تفریح کے بعد ہم خیریت سے گھر واپس پہنچ گئے۔ تو اب کی بار یہ انداز گفتگو جو ہے یہ خاصا دلچسپ اس لیے معلوم ہو رہا ہے کہ اس کے اندر ٹرانزیشنل ڈیوائسز کا استعمال کیا گیا ہے۔ تو اس طرح سے جملوں اور پیراگرافز کے درمیان، یعنی ایک پیراگراف کو دوسرے پیراگراف سے لنک کرنے کے لیے بھی ٹرانزیشنل ڈیوائسز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور ٹرانزیشنل ڈیوائسز کی یہ جو پہلی قسم ابھی ہم نے ڈسکس کی، اس کا استعمال کب کیا جاتا ہے؟ جب آپ نے ایک بات کے بعد دوسری بات کا اضافہ کرنا ہوتا ہے، یعنی ٹو ایڈ کرنے کے لیے۔ اب دیکھتے ہیں ٹرانزیشنل ڈیوائسز کی ایک اور قسم، اس کا استعمال کیا جاتا ہے ٹو کمپیئر، یعنی چیزوں کا آپس میں موازنہ یا مقابلہ کرنے کے لیے، یعنی جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک چیز دوسری چیز کے مقابلے میں کس طرح سے ہے، جیسے کہ جب ہم کمپیریزن اینڈ کنٹراسٹ قسم کے ایسے وغیرہ لکھ رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو یہ موضوع دیا جائے لکھنے کے لیے کہ شہر کی زندگی اور دیہات کی زندگی میں کیا فرق ہوتا ہے، تو اس قسم کے ایسے کو لکھنے کے لیے یا پھر اسی سے ملتے جلتے کسی بھی اور ٹاپک پر ایسے لکھنے کے لیے آپ کو جو ٹرانزیشنل ڈیوائسز ہیلپ کر سکتی ہیں یا آپ کی مدد کر سکتی ہیں وہ اس طرح سے ہو سکتی ہیں، جیسے کہ یہ ہیں الفاظ ویئر ایز،
یعنی جب کہ، جیسا کہ اگر ہم اس قسم کی بات کر رہے ہوں کہ villages are peaceful whereas cities are noisy، یعنی دیہات جو ہوتے ہیں وہ پرسکون ہوتے ہیں جبکہ شہر یا شہروں میں خاصا شور شرابہ سنائی دیتا ہے۔ تو اسی طرح سے اور بھی بہت سے الفاظ اس قسم کی سچویشن میں ٹرانزیشنل ڈیوائسز کے طور پر استعمال ہو سکتے ہیں، جیسے کہ but yet on the other hand however nevertheless on the contrary by comparison where compared to up against balanced against vis-a-vis but although conversely meanwhile after all in contrast although this may be true وغیرہ۔ اسی طرح سے اگر کوئی اس قسم کا موضوع آپ کو ملے کہ جس میں آپ نے کسی بات کو پروو کرنا ہو، جیسے کہ کوئی آرگیومنٹ یا مباحثہ وغیرہ ہوتا ہے جس میں آپ اپنی بات کو دلیل سے ثابت کرنا چاہتے ہیں، تو آپ مختلف قسم کے دلائل وغیرہ دیتے وقت جملوں یا پیراگرافز کے اندر یا ان کے شروع میں اس قسم کے الفاظ کا استعمال کر سکتے ہیں، جیسے کہ بیکاز یعنی کیونکہ، جیسا کہ اگر ہم درختوں یا پودوں کے فوائد کے متعلق بتانا چاہ رہے ہوں تو ہم اس قسم کی گفتگو کر سکتے ہیں کہ plants are important for us because they release oxygen into the air، یعنی پودے ہمارے لیے ضروری ہوتے ہیں کیونکہ وہ آکسیجن کو ہوا میں خارج کرتے ہیں۔ تو اب یہاں اس جملے کے اندر بیکاز کے لفظ کا استعمال کیا گیا ہے ایک ٹرانزیشنل ڈیوائس کے طور پر۔ تو اس طرح سے گفتگو کے اندر دلچسپی اور ربط پیدا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اگر ان کا استعمال نہ کیا جائے اور ہم اس انداز میں گفتگو کرنا شروع کر دیں، پودے ضروری ہوتے ہیں، پودے آکسیجن خارج کرتے ہیں، پودوں کے اور بھی فائدے ہوتے ہیں، پودے ضرور لگانے چاہیے، تو یہ انداز گفتگو بہت ہی بچگانہ سا معلوم ہوتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے اور ہم اپنے مقصد کو بھی اس طرح سے حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم یہاں ایک بات کو پروو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، لہٰذا اگر ہم ٹرانزیشنل ڈیوائسز کا استعمال کریں تو ہم اپنی بات کو اور بھی پرزور انداز میں بیان کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر اسی بات کو ہم اس انداز میں کریں کہ چونکہ پودے آکسیجن خارج کرتے ہیں لہٰذا پودوں کے اور بھی بہت سے فوائد ہوتے ہیں، اور اب ہم یہاں لفظ besides کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، جیسے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ besides supplying oxygen the roots of the plants hold the soil and help against soil erosion، یعنی آکسیجن سپلائی کرنے کے علاوہ، besides کا مطلب ہوتا ہے علاوہ، پودوں کی جو جڑیں ہوتی ہیں وہ مٹی کو مضبوط کرتی ہیں اور اس طرح سے سوئل ایروجن یعنی مٹی کے بہہ جانے کے عمل سے بچا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے اپنی بات کو مزید پرزور بنانے کے لیے ان اینی کیس کے الفاظ بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں، یعنی کسی بھی صورت میں، جیسا کہ اس طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ ان اینی کیس ٹریز شوڈ ناٹ بی کٹ، یعنی کسی بھی صورت میں درختوں کو نہیں کاٹنا چاہیے۔ تو اس کے مقابلے میں اگر ان اینی کیس کے بغیر جملے کو بنایا جائے یعنی درختوں کو نہیں کاٹنا چاہیے تو وہ اتنا پرزور نہیں ہوتا۔ تو اس طرح سے اب کی بار یہاں اپنی آرگیومنٹ کو جاندار بنانے کے لیے اور اسے پروو کرنے کے لیے ٹرانزیشنل ڈیوائسز کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں ٹرانزیشنل ڈیوائسز کی ایک اور قسم، اس کا استعمال کیا جاتا ہے ٹو شو ایکسیپشن۔ جب آپ کسی اصول وغیرہ کے متعلق بتا رہے ہوتے ہیں یا کوئی قانون وغیرہ بتا رہے ہوتے ہیں اور پھر آپ اچانک ایک بات کرتے ہیں کہ فلاں چیز جو ہے وہ اس قانون کے دائرے سے باہر ہے، یعنی وہ ایک ایکسیپشن ہے، یعنی اسے اس قانون سے رعایت ہے، تو پھر اس قسم کی ٹرانزیشنل ڈیوائسز کا جملوں کے اندر استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ yet یعنی لیکن یا بہرحال، اسی طرح سے still یعنی پھر بھی، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے الفاظ ہیں جیسے کہ however, nevertheless, in spite of, despite, of course, once in a while, sometimes۔ مثال کے طور پر اگر ٹریفک رولز کے متعلق بات ہو رہی ہو اور یہ کہا جا رہا ہو کہ ہمیشہ اشارے پر رکنا چاہیے جب وہ لال ہو جاتا ہے، لیکن پھر یہاں ایک ایکسیپشن کی اگر بات کی جائے، جیسے کہ اگر اس دوران کوئی ایمبولینس وغیرہ اس جگہ سے گزرنا چاہ رہی ہو تو پھر آپ کو اشارے پر رکنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اسی بات کو اگر انگلش میں کہا جائے تو اس جملے کے اندر however کے لفظ کا استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ
We should always stop at a red signal. However, if there is an ambulance behind us, we should keep moving. تو اس طرح سے یہ تھے ٹرانزیشنل ڈیوائسز کے چند گروپس. اسی طرح سے اگلی ویڈیو میں بھی ہم ٹرانزیشنل ڈیوائسز کی کچھ اور گروپس کے متعلق پڑھیں گے. اب آپ اس ویڈیو کو ریپلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی اور ان ٹرانزیشنل ڈیوائسز کو جملوں کے اندر استعمال کرنے کی پریکٹس جاری رکھیے.